اور آخر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ عمر نعوذ باللہ من ذالک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے۔ سعید ابن زید کا گریبان پکڑ لیتے ہیں اور انہیں مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے تم دونوں نے ہمارا دین چھوڑ دیا ہے، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی مخالفت کی، لیکن ہم نے یہ کوشش نہیں کی کہ ان سے کہیں کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ عمر سیریز کی 8ویں قسط بھی دارالندوہ سے ہی شروع ہوتی ہے۔ دارالندوہ میں اس مرتبہ عتبہ ابن ربیعہ کھڑے سرداران سے مخاطب ہوتے ہیں، کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر دباؤ کم کر دینا چاہیے، اور جب کبھی بھی ہم حبشہ تجارت کے لیے جائیں گے تو وہاں اپنے لوگوں کو واپس مکہ آنے کے لیے آمادہ کریں گے۔ یقین جانے وہ لوگ مکہ سے ہم لوگوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن ہمارے سخت رویے کی وجہ سے انہوں نے ہجرت کی ہے۔ اس کے بعد مناظر دکھائے جاتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شکار سے واپس مکہ تشریف لاتے ہیں کہ انہیں خبر پہنچتی ہے کہ ابو جہل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدسلوکی کی ہے اور انہیں برا بلا کہا ہے۔ یہ سننا ہوتا ہے کہ حمزہ رضی اللہ عنہ انتہائی غصے میں آ جاتے ہیں، فوراً دارالندوہ پہنچتے ہیں جہاں ابو جہل باقی سرداران کے ساتھ کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ آتے ہی ابو جہل کو ایک زوردار تھپڑ مارتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہنے کی، اور یہ کہہ کر غصے میں چلے جاتے ہیں کہ پیچھے سے عتبہ ابن ربیعہ ابو جہل سے کہتے ہیں میں نے تمہیں منع کیا تھا نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مت کہنا۔ حمزہ پہلے ان کے دین کو نہیں مانتا تھا، لیکن اب تمہاری اس حرکت کی وجہ سے شاید وہ اسلام قبول کر لے۔ ابو جہل یہ سن کر کہتا ہے نہیں، یہ اس نے صرف غصے میں کیا ہے، وہ ایسا نہیں کرے گا۔ عتبہ ابن ربیعہ کہتے ہیں خدا کی قسم محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کبھی اتنی حمایت نہیں ملی جتنی اگر حمزہ نے اسلام قبول کر لیا تو مل جائے گی۔ مشرکین کو جو ڈر ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر پہنچتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ یہ خبر پھیل جاتی ہے، عمر رضی اللہ عنہ تک بھی پہنچتی ہے۔ عمر انتہائی پریشان ہو جاتے ہیں، گھر میں آتے ہیں اور انتہائی غصے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں، اور آخر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ عمر نعوذ باللہ من ذالک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے۔ ارادہ کر لیتے ہیں اور تلوار بغل میں لٹکائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن راستے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جو کہ مسلمان ہو چکے ہوتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کو تلوار لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر کی طرف جاتا دیکھتے ہیں۔ عمر کو روکتے ہیں اور پوچھتے ہیں عمر تم تلوار لے کر کہاں جا رہے ہو؟ عمر کہتے ہیں میں محمد کی تلاش میں ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ عمر سے کہتے ہیں خدا کی قسم تم خود کو برباد کرنے جا رہے ہو، تمہیں کیا لگتا ہے یہ کرنے کے بعد بنو ہاشم تمہیں زندہ چھوڑ دیں گے؟ عمر کہتے ہیں نہیں، اس کے بعد میں خود کو خود ہی بنو ہاشم کے حوالے کر دوں گا اور وہ مجھے قتل کر دیں گے، اس طرح یہ مسئلہ آگے نہیں بڑھے گا۔ عمر یہ کہہ کر جانے لگتے ہیں کہ حذیفہ عمر کا بازو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا تمہیں پہلے اپنے خاندان کی خبر نہیں لینی چاہیے؟ عمر کہتے ہیں میرے خاندان کی؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور آپ کا بہنوئی سعید ابن زید دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر کا سارا غصہ اپنے بہن اور بہنوئی کی طرف ہو جاتا ہے، فوراً اپنی بہن کی گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ ادھر بہن اور بہنوئی گھر میں حضرت خباب سے سورہ طٰہٰ کی نئی نازل ہوئی آیات سن رہے ہوتے ہیں۔ عمر گھر کے باہر پہنچتے ہیں، تلاوت کی آواز سن کر مزید غصے میں آ جاتے ہیں، زور سے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، دروازہ کھولو میں ہوں، عمر ہوں میں، دروازہ کھولو۔ فاطمہ، سعید، هو أنا ذا، عمر۔ اندر سب لوگ ڈر جاتے ہیں، حضرت خباب چھپ جاتے ہیں، آپ کی بہن دروازہ کھولتی ہیں، عمر اندر داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ عمر کے بہنوئی سعید ابن زید کہتے ہیں ہم تو آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ عمر یہ سن کر انتہائی غصے میں آ جاتے ہیں، سعید ابن زید کا گریبان پکڑ لیتے ہیں اور انہیں مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے تم دونوں نے ہمارا دین چھوڑ دیا ہے۔ حضرت عمر اپنے بہنوئی کو مارتے ہیں کہ اپنی بہن کے آخر کار الفاظ سن کر رک جاتے ہیں۔ فاطمہ بنت خطاب فرماتی ہیں عمر چاہے تم ہمیں مار ہی کیوں نہ ڈالو، ہم اسلام سے پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ یہ سن کر عمر کو دھچکا لگتا ہے اور عمر رک جاتے ہیں، سعید ابن زید کو چھوڑتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور پریشانی سے ایک طرف ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ان کی نظر سورہ طٰہٰ کے اوراق پر پڑتی ہے۔ عمر کھڑے ہوتے ہیں، اوراق اٹھاتے ہیں۔ عمر ان چند عربوں میں سے ایک تھے جو پڑھ لکھ سکتے تھے۔ عمر بیٹھتے ہیں اور سورہ طٰہٰ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى۔ جیسے جیسے عمر سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھتے ہیں عمر کے ماتھے پر پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ آخر کر عمر متاثر ہو جاتے ہیں کہ عمر کو قرآن پڑھتا دیکھ کر حضرت خباب رضی اللہ عنہ بھی سامنے آتے ہیں اور فرماتے ہیں عمر کیا آپ کو معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا کی ہے کہ اللہ ابو الحاکم ابن حشام یا عمر ابن الخطاب میں جو شخص آپ کو پسند ہو اس کے ذریعے اسلام کو طاقتور بنا۔ عمر کہتے ہیں کیا یہ سچ ہے؟ حضرت خباب کہتے ہیں ہاں اللہ کی قسم انہوں نے ایسا ہی کہا تھا۔
اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ فوراً اپنے بہن کے گھر سے نکلتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر کی طرف بڑھتے ہیں۔ دستک دیتے ہیں کہ اندر سے عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ عمر کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں۔ اندر آ کر بتاتے ہیں کہ عمر آئے ہیں، ان کے پاس تلوار بھی ہے۔ اندر موجود صحابہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ حمزہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ڈر کیوں رہے ہو، اسے اندر آنے دو، اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو ٹھیک، ورنہ بری نیت کا انجام بھگتے گا۔ دروازہ کھلتا ہے، عمر اندر آتے ہیں کہ حمزہ عمر کا گریبان پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بتاؤ کس نیت سے آئے ہو۔ کہ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ اپنا ارادہ بتاتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں۔ يا رسول الله، جئتك أؤمن بالله وبرسوله۔ عمر کے ایمان لانے کے بعد باقی صحابہ بھی بہت خوش ہو جاتے ہیں، سب کے گلے ملتے ہیں کہ اس دوران عمر کے بھائی زید ابن الخطاب بھی آ جاتے ہیں۔ عمر کہتے ہیں میرے بھائی، تم نے مسلمان ہونے میں مجھ پر سبقت لے لی۔ عمر کہتے ہیں لیکن تم مجھے اسلام میں کمزور نہیں پاؤ گے۔ اس کے بعد عمر فرماتے ہیں میں اللہ کو اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناتا ہوں، جتنا بھی میں نے مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان پہنچایا، اب میں اتنی ہی اسلام کی حفاظت کروں گا۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ باہر نکلتے ہیں، سب سے پہلے ابو جہل کے گھر جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ ابو جہل باہر نکلتا ہے اور عمر فرماتے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے میں مسلمان ہو گیا ہوں؟ ابو جہل یہ سن کر غصے میں گھر میں داخل ہو جاتا ہے اور دروازہ بند کر لیتا ہے۔ اس کے بعد عمر خالد ابن ولید کے والد ولید ابن مغیرہ کے گھر جاتے ہیں اور انہیں بھی خبر دیتے ہیں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اس کے بعد عمر مکہ کے سامنے دارالندوہ کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ اے لوگو، کان کھول کر سن لو، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور اس کے بعد کلمہ پڑھتے ہیں۔ جیسے لوگ یہ خبر سنتے ہیں تو لوگ عمر کو آ کر پکڑ لیتے ہیں اور مارنا شروع ہو جاتے ہیں۔ عمر مقابلہ کرتے ہیں لیکن لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ اس دوران عمر کے ساتھی قبیلے والے آ جاتے ہیں۔ سردار کہتے ہیں چھوڑ دو عمر کو، لوگ پیچھے ہٹتے ہیں۔ ابو سفیان یہ سن کر اس سردار سے کہتے ہیں تمہیں معلوم نہیں ہے اس نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے؟ سردار کہتے ہیں تو کیا ہوا، اس نے اپنے دین کا خود انتخاب کیا ہے۔ وہ سردار سہم قبیلے کے ہوتے ہیں جو کہ بنو عدی قبیلہ، جو کہ عمر رضی اللہ عنہ کا قبیلہ ہے، کے ساتھی ہوتے ہیں۔ وہ شخص کہتے ہیں کیا تم لوگ بھول گئے ہو، ہم سہم قبیلے والے بنو عدی قبیلے کے اتحادی ہیں، جس نے عمر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اس نے گویا ہمیں نقصان پہنچایا۔ کہ یہ سب عمر ابن عاص اور خالد ابن ولید بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ خالد ابن ولید کہتے ہیں عمر، کس نے سوچا تھا کہ عمر اسلام قبول کر لے گا؟ اس کے بعد عمر لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آپ سب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منع کرتا رہا اور آپ سب کو میں نے اذیت دی۔ اس وقت میں جاہل، گمراہ اور اندھا تھا، لیکن اب آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے حق کا راستہ دکھایا ہے اور ہدایت بخشی ہے۔ اس کے بعد عمر کہتے ہیں کہ میں نے جس کسی کو بھی اذیت دی ہے وہ یا تو مجھے معاف کر دے یا آگے آ کر مجھ سے اپنا بدلہ لے۔ جس کو بدلہ لینا ہے آؤ، میرا سینہ حاضر ہے۔ کہ یہ سن کر سب آس پاس دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آگے بڑھتا ہے۔ عمر اپنی لاٹھی اسے دیتے ہیں، وہ شخص لاٹھی پکڑتا ہے کہ پھر کہتا ہے کہ میں نے تمہیں معاف کیا۔ اس دوران زید ابن الخطاب اور سعید ابن زید، بھائی اور بہنوئی دونوں بھی آ جاتے ہیں اور عمر کو یہ سب کرتا دیکھ خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں بیت الحرام کے سامنے نماز پڑھنی چاہیے۔ اور اس کے بعد ناظرین، چونکہ ایک ہی دن میں حمزہ رضی اللہ عنہ اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ جیسے دو جنگجو، صرف بہادر، طاقتور سردار اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں تو اسلام پہلے سے بہت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ مسلمان باہر نکلتے ہیں اور بیت اللہ کے سامنے نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد مناظر دکھائے جاتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ دین کی تبلیغ شروع کر دیتے ہیں اور ایک ایک شخص سے جا کر اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد دارالندوہ کے مناظر دکھائے جاتے ہیں۔ عتبہ ابن ربیعہ کھڑے ہوتے ہیں اور ابو جہل سے کہہ رہے ہوتے ہیں اے ابو الحاکم، ہم نے ویسا ہی کیا جیسا تم نے کہا تھا، ہم لوگوں نے انہیں مارا، پیٹا اور اذیتیں دی، ان کو قتل کیا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسی جگہ سے پورے عرب میں پھیل گئی ہے۔ عمر کے مسلمان ہو جانے سے بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔ اس کو قریش کا سفیر جانا جا رہا ہے جو اسلام کی ترجمانی کرتا ہے اور ناقابل شکست مضبوط آدمی ہے۔ عقل مندی اب اسی میں ہے کہ ہم اپنا طریقہ بدل دیں۔ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی مخالفت سے اب تھوڑی دیر اجتناب کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے ہم کسی دوسرے طریقے سے ان سے نمٹ سکیں۔ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی مخالفت کی، لیکن ہم نے یہ کوشش نہیں کی کہ ان سے کہیں کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں، اور یہی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ولید ابن مغیرہ
عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ ولید ابن مغیرہ عمر سے کہتا ہے کہ جب کہ وہ اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان سے کہیں کہ ہمیں کوئی معجزات دکھائیں۔ عمر رضی اللہ عنہ اس کا بہترین جواب دیتے ہیں۔ عمر کہتے ہیں اگر وہ تھوڑے یا بہت سارے معجزات بھی دکھا دیں تو کیا تم اسلام قبول کر لو گے؟ مشرکین ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ پڑتے ہیں اور عمر بول پڑتے ہیں کہ نہیں، تم لوگ پھر بھی اسلام قبول نہیں کرو گے، واللہ تم ایمان نہیں لاؤ گے۔ اس سے پہلے نبیوں نے بہت سارے معجزات دکھائے لیکن لوگوں نے معجزات دیکھ کر بھی انکار کیا۔ تم لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا نہیں سن رکھا کہ کیسے انہوں نے اپنے عصا سے سمندری جھیل کے 2 حصے کیے تھے؟ تو کیا فرعون اور اس کی قوم یہ دیکھنے کے بعد ایمان لے آئی تھی؟ واللہ تم لوگوں کو معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے، نعوذ باللہ، لیکن تم لوگ متکبر ہو۔ اس دوران حبشہ میں موجود مسلمانوں کو، جن میں عثمان رضی اللہ عنہ بھی موجود ہوتے ہیں، کو حمزہ اور عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں ابھی معلوم نہیں ہوتا کہ آخرکار عثمان رضی اللہ عنہ حبشہ میں مکہ سے تجارت کے لیے آئے ایک شخص سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، اور ان سے مکہ کے حالات کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ مکہ سے آئے شخص خبر دیتے ہیں کہ تم قریش اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے بارے میں پوچھ رہے ہو۔ عثمان کہتے ہیں ہاں بالکل، ہمیں بتائیں کیا حالات ہیں۔ وہ شخص آخر کار حبشہ میں ہجرت کر کے گئے مسلمانوں کو خوشخبری سناتے ہیں کہ حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور ان کے بعد عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ مسلمان یہ سن کر حیران رہ جاتے ہیں۔ عثمان کہتے ہیں کیا تم سچ کہہ رہے ہو، حمزہ اور عمر؟ وہ شخص کہتا ہے ہاں، عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد بہت سارے مزید لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ حبشہ میں موجود دوسرے مسلمانوں کو یہ خبر دیتے ہیں۔ باقی مسلمانوں کو یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا۔ عثمان کہتے ہیں میں خود جا کر اس خبر کی تصدیق کرتا ہوں، انشاءاللہ میں جلد واپس آ جاؤں گا، اور ویسے بھی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو کر خوش نہیں ہوں۔ اس کے بعد مناظر دکھائے جاتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ عبداللہ ابن سہیل رضی اللہ عنہ بھی واپس حبشہ سے مکہ آ جاتے ہیں۔ عبداللہ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ عبداللہ کے والد سہیل عبداللہ کو کوئی چور سمجھ کر پکڑ لیتے ہیں اور اپنے دوسرے بیٹے ابو جندل رضی اللہ عنہ کو آواز لگاتے ہیں ابو جندل جلدی آؤ، میں نے اسے پکڑ لیا ہے۔ کہ ابو جندل روشنی کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو میرا بھائی عبداللہ ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں اپنے والد سے آپ اس طرح اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں؟ سہیل کہتے ہیں کون سا مہمان بغیر دستک دیے اس طرح چوروں کی طرح اندر آتا ہے؟ تمہیں ہمیں اطلاع دے دینی چاہیے تھی۔ اس کے بعد اگلے روز سہیل رضی اللہ عنہ جو کہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے ہوتے، اپنے قبیلے کے دوسرے لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں اور اپنے بیٹے ابو جندل سے کہتے ہیں کہ جاؤ اپنے بھائی عبداللہ کو بلا کر لاؤ۔ عبداللہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں کہ قبیلے کے لوگ عبداللہ کو گرفتار کر لیتے ہیں اور جا کر قید کر دیتے ہیں تاکہ وہ واپس حبشہ نہ جا سکیں۔ قید کر کے جب سہیل رضی اللہ عنہ واپس آ رہے ہوتے ہیں کہ ابو جندل کہتے ہیں کہ اپنے والد سے آپ نے مجھے بھی، سہیل کہتے ہیں کہ میں نے جو کرنا تھا کر دیا۔ اس موقع پر ابو جندل رضی اللہ عنہ بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر سہیل ابو جندل کو بھی ان کے بھائی عبداللہ کے ساتھ قید کر دیتے ہیں۔ یہاں تک ویورز عمر سیریز کی 8ویں قسط ہے۔ یہاں تک امید آپ قسط پسند آئی ہوگی۔ اگلی قسط کے ساتھ جلدی حاضر ہوں گے، اجازت دیں، اللہ حافظ و ناصر۔